جو آئی ایس آئی کی فائنڈنگز تھیں. تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ آئی ایس آئی کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی. پھر اسی حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشنز کے حوالے دیے گئے اور ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا. پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا. یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بھی بہت حد تک واضح ہو چکی ہے. ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی. پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی. اس میڈیا ٹرائل میں ARY چینل نے بالخصوص پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جھوٹے اور سازشی بیانیے کو فروغ دینے میں اسپن ڈاکٹر کا کردار ادا کیا اور ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے فوج کے خلاف ایک مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز اور اعلامیے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، حتیٰ کہ دوسری NSC میٹنگ میں اسد مجید صاحب کے حوالے سے من گھڑت خبر بھی چلائی گئی. پاکستان آرمی سے ایک سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے. لفظ اے پولیٹیکل نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا گیا. اس تمام جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود ادارے نے اور خاص طور پر آرمی چیف نے نہایت ریسٹرینٹ اور تحمل کا مظاہرہ کیا. ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر خود قومی مسائل کو حل کریں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا. یہاں تک کہا گیا کہ سائفر کو چھپایا گیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ فورن آفس جو سائفر پروسیس کر رہا تھا کیا اس نے اسے چھپایا تھا؟ اور جو اس وقت سائفر کو ہینڈل کرنے کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف پھر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور اگر نہیں لیا گیا کوئی ایکشن ان کے خلاف تو کیوں نہیں لیا گیا اور ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ لفظوں کے ہیر پھیر، گمراہ کن اور جھوٹی خبریں پھیلا کر اداروں اور ان کی لیڈرشپ کو غدار ٹھہرا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. مرحوم ارشد شریف کے علاوہ دیگر صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی سائفر کے حوالے سے بنائے گئے بیانیے پر بات کی اور بہت سخت باتیں بھی کی. ارشد شریف صاحب تو نومبر 2021 سے ARY چینل کے پلیٹ فارم سے اداروں پر تنقید کر رہے تھے، جس میں انہوں نے مختلف اداروں کے حوالے سے بہت سخت تنقیدی پروگرامز بھی کیے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوالے سے ہمارے دل میں کسی قسم کے منفی جذبات نہ تھے نہ ہیں. کئی دیگر صحافی بھی اس پر بات کر رہے تھے، لیکن وہ پاکستان میں ہی رہے. آج بھی وہ بہت سخت سوالات اٹھا رہے ہیں جو ان کا آئینی حق ہے. تمام سائفر ڈرامے کے دوران جب بھی کسی صحافی یا چینل سے ہم نے بات کی تو ان سے یہی کہا کہ بنا ثبوت اور من گھڑت مفروضات پر غداری اور سازشوں کے الزامات ادارے کی لیڈرشپ پر نہ لگائے جائیں اور فوج کے اے پولیٹیکل سٹانس کو متنازع نہ بنایا جائے. آج دیکھنا یہ ہوگا کہ مرحوم ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اب تک سامنے آنے والے حقائق کیا ہیں. 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا. ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا، جس میں شبہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان میں مقیم TTP گروپ نے اسپن بولدک میں ایک میٹنگ کی ہے جو ارشد شریف کو راولپنڈی اور ملکہ علاقوں میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پھر سیکورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئی کہ کیسے اور کس نے
کے پی گورنمنٹ کو یہ اطلاع مہیا کی کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا، جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا، جبکہ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لاحق ہے۔ 8 اگست 2022 کو شہباز گل کے ARY چینل پر فوج میں بغاوت پر اکسانے کی متنازع بیان کی تمام مکاتب فکر نے مذمت کی اور اسے ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا۔ 9 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس متنازع اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب ARY نیوز کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف سے تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد عماد یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کے جواب میں ارشد شریف صاحب تب تک UAE میں رہے جب تک ان کے پاس UAE کا ویلڈ ویزا تھا۔ ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ UAE روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دیا؟ متحدہ عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ایک بیانیہ یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ جب ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا گیا تو صرف کینیا ہی وہ ویزا فری ملک تھا جہاں پہ وہ انٹری لے سکتے تھے، حالانکہ دنیا میں کم از کم 34 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویزا فری انٹری پاکستانیوں کو موجود ہے۔ ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا؟ ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟ ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہے؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا تھا؟ کچھ لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے لندن میں ملاقات کے دعوے بھی کیے۔ وہ دعوے ان سے کس نے کروائے اور کن بنیادوں پر وہ دعوے کیے گئے؟ کیا یہ دعوے بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ تھے؟ ارشد شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں تھا، تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو دی؟ کینیا کی پولیس اور حکومت نے اس کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا واقعہ تھا یا ٹارگٹ کلنگ؟ بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کی صاف، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے حکومت سے ہائیسٹ لیول انکوائری کمیشن کی استدعا کی ہے۔ اس کمیشن کو اگر بین الاقوامی ایکسپرٹس، فورینزک، IT ایکسپرٹس، ایون انڈر دی امبریلا آف UN نمائندوں کی ماہرین کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ان تمام حالات و واقعات میں ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ اس شفاق موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ارشد شریف کی وفات ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے اب تک حاصل ہونے والی تفصیلات اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان تفصیلات کی تہہ تک پہنچیں اور تمام کرداروں کو سامنے لائیں اور حقائق قوم کے سامنے رکھیں۔ ہم سب کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے
جب تک کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی. ہم ایک خوددار اور آزاد قوم ہیں اور ہم میں سے ہر ایک نے پاکستان کی ترقی اور امن کے لیے کردار ادا کرنا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں. اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں. یہ آپ کی فوج ہے. یہ وردی پہنے ہوئے 35-40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا. ہم کمزور ہو سکتے ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے. اس چیز کا ادراک سب کو کرنا ہوگا, کیونکہ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایک بہت مشہور اسکالر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پہلے اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا. اور آج ہائیبریڈ وارفیئر کی اپلیکیشن, 5th جنریشن وارفیئر کی اپلیکیشن, ان سب کے مترادف ایگزیکٹلی ایک کاپی بک اپلیکیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت. سو ہم سب کو اس چیز سے ہم اس سے نبرد آزما ہے اور ہم اس سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ. ایک متحد قوم ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے. ہماری شناخت اور پہچان سب سے پہلے پاکستان ہے اور کچھ نہیں. اور ہم کبھی بھی انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. یہ وقت اتحاد, تنظیم اور نظم و ضبط کا ہے اور مل کر ہمیں پاکستان کو ان تمام چیلنجز سے نکالنا ہے اور ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے. تھینک یو ویری مچ. بفور وی اسٹارٹ دا Q&A, اس ٹاپک کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اور جو ہم نے آج بات چیت کی ہے, میں نے DGI کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آج اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھیں اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں. DGI You can take the first questions. Go ahead. احمد منصور, اسپیشل کورسپونڈنٹ 24 نیوز. جنرل صاحب, آپ نے اپنی جو ابتدائیہ ہے اس میں بھی بات کی نیوٹرل کی. ساری جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, وہ پہلے تو اشاروں کنایوں میں یہ بات کرتے رہے کہ جو نیوٹرل ہے وہ کسی کو حق نہیں ہے نیوٹرل ہونا. پھر وہ اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے نام لے کر میر جعفر, میر صادق بھی کہنا شروع کیا اور حوالہ دے کے فوج اور فوج کی قیادت, ایون جنرل باجوہ کو سمجھیں وہ ٹارگٹ کرتے رہے. تو اس ساری جو سینیریو ہے, جی جنرل صاحب, میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے پہلے تو یہ بات اشاروں کنایوں میں کی کہ نیوٹرل ہے, اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ نیوٹرل ہو, اور پھر انہوں نے نام لینے شروع کر دیے, میر جعفر اور میر صادق کا جو لقب دینا شروع کر دیا. اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ اور کھلے اور ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں, وہ ٹارگٹ فنگرنگ بھی کر رہے ہیں. کون کن کو وہ کہہ رہے ہیں, وہ فوج کو, جنرل باجوہ صاحب کو, اس طرح مطلب ان کا بھی اشارہ. تو اب اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, وہ کیا وہ کہہ رہے ہیں, اور کیا ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیے, مائک, اس کے جو ظاہری عوامل ہیں ان ٹرمنالوجیز کے جو انفارچونیٹلی یوز کی گئیں اور جس بیانیے کو پروان چڑھایا گیا, اس کو تقویت بخشی گئی, اس کے ظاہری عوامل اور ان کا ایک کرونالوجی تو میں نے آپ کو دے دی ہے. اس کے کچھ اندرونی محرکات کیا ہیں اور وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں. I would request the DGI to please comment on that. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے شعوری احساس ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں, اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں.
آپ کو معلوم ہے میری ذاتی تصاویر ہوں، ذاتی تشہیر ہو، اس پہ میری پالیسی تقریباً 1 سال سے واضح ہے، جس پہ میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ مجھے پس منظر میں، مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہے۔ لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے۔ آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان، جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں، جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاتے کام کرتے ہیں۔ جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا، تہذیب کا نشانہ بنایا جائے تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے۔ میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں۔ قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں۔ لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا، اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں۔ آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر، جوان شہید ہوئے۔ اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا۔ لہٰذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا ہے۔ یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے۔ یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے۔ یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا، اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے، میری ایجنسی ہو، میرا ادارہ ہو، پاکستان کے ہر فرد کا، اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو، افکار، اس کا برابر مساوی حق ہونا چاہیے۔ اس کو کسی ایک گروہ، کسی ایک نام کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اس ادارے کی شان ہے، یہی اس ادارے کی آن ہے۔ ان تمام امور کو ذہن میں رکھ کے یہ ہم نے فیصلہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے تھے۔ وہ یہ فیصلہ نہ کرتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے، نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت بولنی تھی۔ لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا، وہ فیصلہ کیا جو ادارے کے حق میں ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی ذات بھی قربان کی۔ آپ کو معلوم ہے ان پہ، ان کے بچوں پہ کتنی غلیظ تنقید بھی کی جاتی رہی، لیکن میں انہیں جانتا ہوں، جو میں سمجھا ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا، وہ چاہتے تھے کہ جب وہ چلے جائیں
ان کی لیجیسی میں ایک ایسا ادارہ ہو جس کا کانسٹیٹیوشنل رول ہو، اس کا ایسا رول نہ ہو جس کو متنازع بنایا جا سکے. لہذا اس چیز کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے. اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا. آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ. ایز اے سولجر آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل. بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں. تھینک یو.